بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے پرچہ جو صحافت کا جرنلزم کا BA پارٹ 2 کا، اس کی بات کریں گے۔ گو کہ اس کے گیسٹ پیپر بتانا انتہائی مشکل ہے، ایگزیکٹ وہ آئیں گے یا نہیں، لیکن پھر بھی ایک سکیم، ایک پیٹرن، وہ طریقہ کار بتانا جس پیٹرن پر سوالات بن کے آتے رہے ہیں، یا جو گیسٹ پیپر یا اہم سوالات جس پیٹرن پر جو الفاظ چینج کر کے جو بھی سٹیٹمنٹ ہے وہ آئیں گے یا جو متوقع ہیں انشاءاللہ، وہ سکیم آپ کے ساتھ آج ڈسکس کی جائے گی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، بات کرتے ہیں پہلے سوال کی جو اہم ہے۔ اب دیکھیے گا کہ جزیات کیسے چینج ہوتی ہیں اور الفاظ کیسے چینج ہوتی ہیں۔ دنیا میں، تاریخ میں یا زمین میں، یہ تینوں لفظ چینج کرے گا۔ سوال ایک ہی ہوگا، دنیا میں، زمین میں، تاریخ میں جو خبر نویسی ہے اور اس کی اشاعت ہے، اشاعت کی جگہ لفظ تبات بھی استعمال کر کے آپ کو پزل کیا جا سکتا ہے، لیکن جواب ایک ہو، اس کا آغاز کب ہوا، یعنی دنیا میں خبر نویسی کا اور اشاعت اور تبات کا آغاز کب ہوا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سوال یہی ہے۔ اگر زمین میں ہے، دنیا میں ہے، تاریخ میں، سوال یہی ہوگا۔ اگلا اہم سوال جو آپ نے یاد کر کے جانا ہے اور اس کی سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں کہ وہ آیا کس طریقے سے سوال میں آتا ہے، پیپر میں آتا ہے۔ برِ صغیر میں ابتدائی اردو صحافت اور انگریزی صحافت کے خود و خال، یہ اس نے مکمل ایک سوال پوچھ لیا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے ان دونوں میں موازنہ پوچھے، تب بھی یہی آپ لکھیں گے خود و خال، یا ان میں سے کوئی ایک پوچھے۔ صرف یہ بھی اس کے حوالے سے سوال کر سکتا ہے کہ برِ صغیر میں ابتدائی اردو صحافت کیسی تھی، کردار کیا تھا، یا کوئی اس کی جگہ ایک صحافت دے سکتا ہے، کوئی بھی اس کے حوالے سے سوال۔ یا غور کیجئے اسٹوڈنٹس کہ اردو صحافت کی جگہ اگر وہ کہتا ہے مسلم صحافت، چونکہ اردو مسلمان کی زبان رہی ہے، مسلمانوں کی، تو اس وجہ سے اردو صحافت کی جگہ وہ لفظ مسلم صحافت استعمال کرے گا، تو جواب ایگزیکٹ یہی ہوگا جو آپ نے یاد کیا ہوگا، علیحدہ نہیں لکھ کے آنا آپ نے۔ اگلا بہت اہم سوال وہ ہے مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان۔ اس پیٹرن کو لازمی سمجھیں، اور سر سید احمد خان، یہ جو تین ہستیاں ہیں صحافت کی، ان کا تحریک پاکستان میں صحافتی کردار پوچھ لے، یا پاکستان بننے کے لیے قیام پاکستان کے لیے اس کا، یا مسلمانوں کے لیے ان کی سیاست، یا اردو کے حوالے سے ان میں سے کسی کی ایک سیاست اور اس کے پہلو کے بات کر سکتا ہے۔ مولانا محمد علی جوہر پر سٹار لگانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس کو زیادہ اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ کمبینیشن میں یہ تینوں ہی ہیں، لیکن زیادہ تر مولانا محمد علی جوہر ہی آتا ہے، ان کا صحافتی کردار آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کریں گے۔ اور اگلا سوال ہے روزنامہ جنگ، روزنامہ نوائے وقت اور روزنامہ خبریں، ان کا فنی جائزہ پوچھے، ان کی صحافت کے بارے میں پوچھ لے، ان کی صحافتی اور تکنیکی۔ ابھی ایسا نہیں ہے کہ ایک سوال اس نے پوچھا روزنامہ جنگ اور روزنامہ نوائے وقت، گیسٹ پیپر سے آپ نے دیکھا اور اس کو پڑھ کے آپ نے یاد کرنا شروع کر دیا۔ ایسا بالکل بھی نہیں کرنا، آپ نے پہلو اور جزیات کو دیکھنا ہے۔ اگر آپ جزیات دیکھنے میں اور پہلو دیکھنے میں کامیاب رہے تو آپ کا جو کام ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ تو آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ روزنامہ جنگ، روزنامہ نوائے وقت، روزنامہ خبریں، یعنی پاکستان کے جتنے بھی بڑے اخبار ہیں، روزنامے ہیں، ان میں سے ایک سوال آتا ہے۔ جی اگلا سوال ہے ہمارا پاکستانی صحافت پر دباؤ، اس دباؤ کے اثرات، اس دباؤ کے عوامل، سدباب، اس کے لیے تجاویز، اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے دباؤ کے خلاف تجاویز بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے۔ اس کے متعلق ایک پہلو جو ہے وہ لازمی آتا ہے، ایسا نہیں صرف پاکستانی صحافت پر نوٹ۔ ہاں، اگر آپ کو پابند نہیں کرتا کہ پاکستانی صحافت پر نوٹ صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ لکھیں، تو آپ کے پاس سارے آپشنز ہوتے ہیں، دباؤ بھی لکھیں، اثرات، عوامل، جو بھی آپ نے یاد کیا ہوا ہے۔ اس کا سوال مثال کے طور پر ایسے بن کے آتا ہے کہ پاکستانی صحافت پر جو سیاسی دباؤ ہے، یا جو معاشرتی دباؤ ہے، یا جو کسی قسم کا بھی دباؤ ہے، اس پہلو کے متعلق بات کی جا سکتی ہے۔ یہ بھی ایک اہم کویسچن تھا، یہ آپ نے لازمی یاد کرنا ہے۔ اگلا سوال ہے پاکستانی کی ترقی میں، صحافت میں، یہ دو لفظ چینج ہو سکتے ہیں، ترقی میں آ سکتا ہے یا صحافت میں آ سکتا ہے۔ ریڈیو، ٹی وی، اخبار، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے اثرات، یہ سارے میں نے لکھ دیے ہیں۔ اس حصے سے ایک سوال لازمی ہوتا ہے، یا یہ بھی پوچھ سکتا ہے پاکستان کی صحافت میں ریڈیو اور ٹی وی کا جو ہے کردار بتائیں، ان کا بھی موازنہ پوچھ سکتا ہے، اثرات بتائیں، معیارات، ان کے فوائد و نقصانات پر بھی بات کر سکتا ہے۔ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، مطبوعہ یعنی پرنٹ میڈیا، اس کا صحافت میں یا پاکستانی صحافت میں، الفاظ اس طرح جزیات چینج ہوتی ہیں، صحافت یا پاکستانی صحافت میں کردار، اثرات پر سوال آتا ہے۔
یا ان کے فائدے و نقصان پوچھ سکتا ہے, یا موازنہ, یا فی الوقت کے حساب سے اگر ان کا کوئی ایشو چل رہا ہے اس کے حوالے سے کوئی بھی سوال جو ہے وہ پیپر میں آ سکتا ہے. اگلا ہمارا امپورٹنٹ کویسچن ہے آزادی صحافت سے متعلق, اور پاکستان میں آزادی صحافت سے متعلق ایک سوال لازمی کرے گا. اس حصے سے سوال جو اس کے پیٹرن پہ اس کے کمبینیشن میں سوال آتا ہے وہ ہے آزادی اظہار رائے کی تعریف پوچھ لے, ضرورت پوچھ لے, کردار یا اس کے عوامل پر. آزادی صحافت یا آزادی اظہار رائے, ان دونوں پر ایک سوال آ جاتا ہے, وہ آپ نے پڑھ کر جانا ہے. کچھ اہم عنوانات ہیں جن پر نوٹ لکھنے کا کہہ سکتا ہے, یا اس کا انفرادی سوال, انفرادی حیثیت میں کوئی سوال بن کے آ سکتا ہے, یا اس پر نوٹ لکھنے کا کہہ سکتا ہے. تو وہ جو اہم ٹاپکس ہیں, عنوانات ہیں, وہ آپ نشان لگا لیجئے. اس میں سے پہلا ہم نے رکھا ہے اردو صحافت میں سنسنی خیزی کا رجحان, یہ آپ پڑھ کے جائیں. پبلک ریلیشن, اس پر آپ پڑھ کے جائیں. ضابطہ اخلاق اور اس کی اہمیت اور اس کا کردار, اس حوالے سے بھی سوال بہت زیادہ ریپیٹ ہوا ہے. سیفٹی ایکٹ اینڈ ڈیفینس آف پاکستان, اس پر آپ نے یعنی کہ مواد جو ہے وہ پڑھ کر جانا ہے. یہ امپورٹنٹ کویسچنز میں سے ہے, یہ سارے جو ہیں یہ بار بار ریپیٹ بھی ہو رہے ہیں اور متوقع سوالات میں سے بھی ہیں. رجسٹریشن آف پرنٹنگ پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس 1988, زیادہ تر 1988 آیا, کسی اور سن کا بھی آتا ہے. آپ نے یہ بھی یاد کرنا ہے اور اس کو بھی اس پر بھی نظر ثانی کرنی ہے جو دوسرے سال کا ہو. اس کے بعد ہے پیمرا آرڈیننس. اس کے بعد آپ نے نشان لگا لینا ہے جو یاد کرنا ہے ایڈورٹائزنگ. اس کے بعد آخری جو ٹاپک رکھا گیا ہے وہ ہے پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس 1963. تو یہ آج کے جو اہم سوالات تھے, ان کی اسکیم تھی, فارمولا تھا. اس کے بارے میں آپ نے کوئی سوال کرنا ہو کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.